اس میں ہم علماء کو بھی دیکھتے ہیں تو امام شوکانی فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کو اس قسم کے مجسموں سے کھیلنے دینے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس میں کرتے کیا بچے؟ کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی ناک پھوڑ دی، کسی کے کچھ بال کاٹ دیے، کیونکہ وہ تجربے کرتے رہتے ہیں ان پہ. ان کے دل میں ان کی کوئی ایس سچ محبت یا شخصیت پرستی کی بات بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ان کی کوئی عبادت کا تصور ہوتا ہے، اور الٹا ذلیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو. تو اس لیے اس کی اجازت ہے. پھر اسی طرح امام مالک سے منقول ہے کہ وہ بچوں کے لیے اس کو خرید کر لانا مکروہ خیال کرتے تھے، یعنی اس پر بہت پیسہ سپینڈ کرنا جو ہے تو یہ بھی اعتدال میں ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ بچوں کو صرف تصویریں اور صرف ایسی ہی چیزیں وہ کر کے دیں. اچھا، اس میں مجھے یاد آ گیا، کل ہشام ایک اسکول سے خرید لایا کوئی ایک پیکج تھا، نام تو پیکج کا مجھے یاد نہیں، لیکن اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی سٹوریز تھی، سب اسی فضول قسم کی. اور جب میں گئی اور میں نے سلام کیا، اس نے میری طرف دیکھا نہیں، اتنا محب کہ اسے ہوش نہیں تھی کسی چیز کی. اور پھر مجھے آتے کہتے کہ مجھے سناؤ. تو ایک پگ کی کہانی تھی، سنڈریلا کی کہانی تھی، پگ کی کہانی تھی. اس میں تھا کہ ایک پگ کے 3 بچے تھے اور اس نے تینوں کو گھر سے نکال دیا اور کہا کہ تم اپنے لیے خود کچھ کرو. اب میں اسے اپنے ہی نظریے سے پڑھا رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، یہ پگ کافر رکھتے ہیں اور وہی ایسی کہانیاں بناتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی نکال دیتے ہیں. تو اسے دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ہمیں بھی ایسی کہانیاں کہ جو بچوں کو اتنا محب، یہ زندگی میں میں نے اس کو اتنا محب کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنا ان کہانیوں میں محب دیکھا ہے. یہ انتہائی فضول قسم کے آئیڈیاز پر مبنی کہانیاں ہیں جو بچوں کے ذہن کو ماں باپ سے متنفر، دین سے، کلچر سے، ریلیجن سے کرنے والی. ایک نئی کتاب آئی ہے جس میں قرآن کے جانوروں پر مبنی قصے ہیں. مثلا ہدہد کی تصویر ہے، وہ خط پکڑ کے جا رہی ہے، اسے دیکھتے جائیں تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جیسے تبلیغ کرنے کے لیے اپنا پیکج لے کے روانہ ہے اپنے سفر پر. بہت خوبصورت انداز. اور پھر پورا ہدہد کا وہ بتایا کہ ہدہد کہاں پایا جاتا ہے، اس کا حال حلیہ کیا ہے، دنیا میں کتنے ہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں. اور پھر حضرت سلیمان کی کہانی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر آپ میں سے کسی کے پاس یہ ٹیلنٹ ہو، وہ پیکج آپ دیکھ لیں، اور ایک کتاب جس میں یہ سب کچھ آلریڈی ہو چکا ہے کہ وہ ہدہد کی تصویر ہے اور پھر وہ کہانی اور وہ اس کے اوپر انفارمیشن. تو اردو میں اور انگریزی میں اگر چھوٹی چھوٹی بس اتنے سائز کی جو بیبی سائز ہو، اس کی تصویریں بھی ہوں اور کہانی بھی ہو، اور اس میں وہ اصل میسج بھی ہو کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کس طرح اللہ کی اطاعت گزار اور وفادار ہیں، یعنی اس کا اینڈ کہاں پر ہو کہ ہمیں بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ سے محبت کرنی. تو یہ کام کوئی اوریجنل تو نہیں ہوگا، صرف نقل مارنی ہوگی، لیکن نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. تو جس کو اللہ نے کوئی ایسا ٹیلنٹ یا عقل دی ہو، تو کل سے بار بار میں اس پہ سوچ رہی ہوں کہ بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے کہ وہ تصویریں بس اس کی پرنٹنگ اچھی اور وہ اگر پیکج بن جائے تو بے شمار بچوں میں پاپولر بھی ہوگا اور آپ کا بہت سی ماؤں کا کام آسان ہو جائے گا. پرسوں میں اسے چھوڑ کر گئی گھر، واپس آئی تو اس نے شکوہ کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کے گئی. کل میں نے اس کی منتیں کی کہ چلو میرے ساتھ، تو کہتا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نے تو کھیلنا ہے اور انہی کتابوں میں. اب آپ دیکھیں کہ اگر بچے کو کوئی ایک کام مل جاتا ہے تو وہ آپ کو بھی ٹائم دے دے گا کہ آپ کچھ اور کام کر لیں. تو اس پہ پلیز سنجیدگی سے سوچیں، یا کسی ایسے شخص کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو میں اس کو گائیڈ کرنے کو تیار ہوں. جس طرح ہم نے دعاؤں کے کارڈ چھپوائے ہیں اور ان پہ خوبصورت پرنٹس کروائے ہیں، ایسے ہی میں چاہتی ہوں بچوں کی بہترین کہانیاں چھوٹی چھوٹی بنا کر ان پہ، یعنی ایک شخص چاہیے جسے کہانی لکھنے کا آرٹ آتا ہے اور تھیم وہ اس میں انکارپوریٹ کر دے، ایک شخص ہو جسے آرٹ کا کچھ اندازہ ہو. ہمارے ہاں اسلام کے نام پر بچوں کے لیے جو کہانیاں ملتی ہیں وہ اتنی بور ہوتی ہیں، اتنا خراب پیپر لگا ہوتا ہے، اتنا غلط انداز میں پریزنٹ کیا ہوتا ہے کہ بچے اس کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہیں ہوتے. یہ ایک بہت بڑی کمی ہے. ہم ہر وقت شکوہ تو کرتے رہتے ہیں ہمارے بچے انگریزی پڑھنے میں بڑے شوقین ہیں، کہ کبھی سوچا کیوں ہم نے ان کو کیا دیا ہے کہ وہ اسلام پڑھنے میں بھی شوقین ہوں. تو اس حدیث سے مجھے یہ بات اس لیے یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اٹھا کے گڑیاں پٹھائیں گھر سے باہر یا توڑ پھوڑ کے رکھ دی، یا کہا کہ یہ کیوں گھوڑا بنا کے رکھا اور یہ تمہیں کس نے کہا. ایک اور حدیث کی روایت میں الفاظ یوں ہیں کہ میری سہیلیاں چھپ جاتی ہیں اور آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کے نکالتے اور کہتے کہ کھیلو. یعنی بچوں کی عمر ہے کھیلنے کی، انہیں کھیلنے دیں، کھیلنے کو انکریج کریں، لیکن کھیلنے میں معقول چیزیں ہوں.
جیسے آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ نے کیسا تھیم دیا کہ وہ گھوڑا ہے اور ان کو پتا ہے اور وہ حضور کو بتا رہی ہیں، آپ نے نہیں سنا کہ ان کے گھوڑے کے پر تھے. اس سے یہ بھی اندازہ کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، ضرور انہوں نے حضرت سلیمان کی کہانی سنائی بھی ہوگی ان کو، کہ ان کو پتا تھا آلریڈی. حضور کو کیا پتا نہیں تھا، وہ پتا تھا. لیکن بچے جب ایک بات سیکھ لیتے ہیں تو وہ اتنی جلدی پک کرتے ہیں کہ آپ کو پھر یاد کراتے ہیں کہ وہ فلاں بات ایسے ہے، وہ پھر آپ کے استاد بن رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اس وقت بالکل کم سن تھی حضرت عائشہ جب ان کی شادی ہوئی. اور اسی طرح مثلا مختلف تہواروں میں جو کھلونے یا ٹافیز، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کی شکل میں بعض کینڈیز ہوتی ہیں، بعض اور کسی پتنگے کی شکل میں، تو ایسی چیزیں بھی لے کے کھا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے. گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں عام طور پر ان چیزوں کو ڈسکریج کیا ہے، لیکن اس میں رخصت کی جو صورتیں ہیں عموماً ان چیزوں کو ڈسکریج کیا. دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے جہاں پر بھی کسی چیز کو حرام قرار دیا گیا، حتیٰ کہ سور یعنی خنزیر، خون، مردار، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے، تو اس میں بھی اضطراری صورتوں میں اس کا جواز کا حکم ملتا ہے. اسی طرح جہاں مجسمے اور تصویر کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، وہاں اس کے جواز کی کچھ صورتیں بھی ہمارے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں نظر آتی ہیں، اور جواز کی وہ شکلیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہاں پر وہ علت باقی نہیں رہتی. اس لیے جب علت ہی نہ رہے، جو چیز ہے حرمت کا سبب، اگر وہ سبب نہ رہے تو کسی حد تک ضرورتاً ان چیزوں کے استعمال کی اجازت دی گئی ہے. اور اس میں خصوصی طور پر بچوں کے کھلونے اور گڑیاں جو ہو بہو اصل نہ ہوں، کیونکہ اس میں ان مجسموں کی، اگرچہ وہ ایک طرح سے مجسمہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تعظیم اور عزت یا وہ سجاوٹ کے لیے استعمال نہیں ہوتے، بلکہ عموماً بچے ان کی توڑ پھوڑ کرتے ہیں، پاؤں تلے روندے جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں کی اجازت ملتی ہے، اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا طرز عمل ہے. اور اس کے علاوہ ناقص اور مسخ شدہ مجسموں کی بھی رخصت ملتی ہے، یعنی کوئی چیز ہو تو مجسمے کی شکل میں لیکن مکمل نہ ہو، ہو بہو نہ ہو، ناقص ہو یا مسخ کی گئی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے اس لیے رک گئے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک مجسمہ تھا. دوسرے دن بھی داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ سے کہا مر برأس التمثال فلیقطع حتی یسیر کہیئۃ الشجرہ، مجسمے کا سر کٹوا دیجئے اس طرح کہ درخت کی شکل میں وہ مجسمہ باقی رہ جائے. یعنی اگر اوپر کا حصہ سر نہیں رہے گا تو باقی جسم کا حصہ اگر موجود بھی ہو تو اس میں وہ کراہیت باقی نہیں رہتی جو ایک مکمل جاندار چیز کے مجسمے میں باقی ہوتی ہے. اسی لیے علماء کا ایک گروہ اس حدیث سے یہ استدلال کرتا ہے کہ اگر کسی تصویر کا کچھ حصہ موجود نہ ہو، مسخ ہو گیا ہو، کوئی عضو ایسا غائب ہو گیا ہو جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہ ہو، تو اس وقت اس مجسمے کی وہ حرمت نہیں رہتی. یعنی اگر کسی مجسمے کو مکمل طور پر ڈیمولش نہ کیا جا سکتا ہو، بعض اوقات لوگ کرسٹل کی ایسی خوبصورت مہنگی سے مہنگی چیزیں جو مجسموں کی شکل میں ہوتی ہیں خرید بیٹھتے ہیں، پھر ان کو کسی کو دینا بھی منع ہے. جو چیز اپنے لیے حرام ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے، تو اسے دینا بھی نہیں چاہیے. اور اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو ایسی صورت میں ان کے کسی ایسے حصے کو ختم کر دیا جائے کہ جس سے وہ اپنی اصل صورت پر باقی نہ رہے، تو اس صورت میں اسے اس کی کسی حد تک گنجائش نکلتی ہے. جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر ختم کر دینے کی، اور سر میں بھی خاص طور پر اگر جیسے آنکھیں بنی ہوئی ہیں تو آنکھیں اگر ہٹا دی جائیں تو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ باقی کیا چیز رہ گئی، یا اس کے اوپر کوئی ایسا سٹیکر وغیرہ لگا دیا جائے یا کوئی ایسی چیز. مثلا بعض سینریاں آپ خرید لیتے ہیں تو اس میں پرندوں کی شکلیں یا انسانوں کی ایسی مبہم سی تصویریں نظر آتی ہیں، تو اس میں اگر چہرے کے حصے کو
کالا کر دیا جائے یا ہٹا دیا جائے تو اس میں بھی باقی تصویر جو ہے جس میں نیچرل سینری ہے اس کا استعمال درست ہے. لیکن اگر اس کے باوجود تعظیم کی کوئی شکل ہو یا شرک کی کوئی گنجائش اس میں نکلتی ہو اور لوگوں کے اس چیز کی طرف رجحان کرنے کا خطرہ ہو تو اس صورت میں وہی کام کیا جائے گا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا, اور انہوں نے سامری کے بنائے ہوئے گائے کے بچڑے کو جو سونے کا بنا ہوا تھا کیا کیا, اسے توڑا پھوڑا, جلایا اور اس کی راکھ کو سمندر میں بہا دیا, اس کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں چھوڑا. اسی طرح کچھ غیر مجسم تصویریں ہوتی ہیں, یعنی تصویر ہے لیکن مجسمہ نہیں ہے, مثلا کسی کاغذ پر, کپڑے پر, پردے پر, دیوار پر, فرش پر, کوائنز کے اوپر. تو اس صورت میں پھر یہی معلوم کرنا ہوگا کہ انہیں بنایا کس غرض سے گیا ہے, کیا ایجوکیشنل پرپز ہے یا پھر سجاوٹ اور تعظیم مقصود ہے یا کوئی عبادت مقصود ہے یا اور کس غرض کے لیے. تو سب سے پہلا تو اس کی غرض دیکھی جائے گی, یعنی غرض, اور پھر کس جگہ رکھی گئی ہے اور اس کا استعمال کیا ہے. یہ 2-3 چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں پہلے دیکھا جائے گا. اگر تو وہ تصویر اس لیے ہے کہ اس کی پوجا ہو یا کسی خاص ایسے بزرگ ہستی کی ہے کہ جسے لوگ خدا کے درجے میں مانتے ہوں, یا اسی طرح یہ کہ بہت ہی قابل احترام یا عبادت کی جگہ میں رکھا گیا ہے, یا جہاں پر نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں سامنے کی جگہ پر وہ چیز پڑی ہے, تو اس صورت میں وہ چیز سخت ناپسندیدہ ہوگی اور حرام ہی کے درجے میں آئے گی. جیسے ہندو گائے کو پوجتے ہیں, اور اگر کسی ایسی جگہ پر گائے کی تصویریں ہیں کہ جس میں اس میں مذہبی تقدس کا عنصر پایا جاتا ہے تو وہ پھر اس کی حرمت اور شدت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون. یہ الفاظ جو میں نے پڑھے یہ صحیح مسلم کے ہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب مصوروں کو ہوگا, یعنی جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں اور ایسے مقاصد کے لیے خاص طور پر بناتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ ایسے مقصد کے لیے بنانا کہ جس میں اللہ کی تخلیق کی مشابہت ہو, کہ میں بھی وہ کچھ کر سکتا ہوں جو اللہ نے بنایا. تو کسی ایسی نیت سے بنائی گئی چیز یا کوئی شخص کسی ایسے درجے میں اپریشیٹ کر رہا ہو اس تصویر کو دیکھ کر تو وہ بھی ناپسندیدگی میں آئے گی. اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ ان اشد الناس عذاب الذین یداہون بخلق اللہ. سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا قیامت کے دن جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے, یہ لوگ ایک دانہ یا ذرہ ہی بنا کر دکھائیں. اسی طرح ان تصاویر کی حرمت بھی واضح ہے کہ جو مقدس ہستیوں کی ہوں یا لیڈرز کی ہوں یا بڑے بڑے لوگوں کی ہوں, کیونکہ اس میں بھی احترام اور شخصیت پرستی جو بالآخر شرک کی طرف لیڈ کرتی ہے ان کی بھی حرمت واضح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا, اور اسی طرح یہ بات بھی فرمائی کہ جب کوئی ان میں سے بڑا انسان فوت ہو جاتا تو اپنی عبادت گاہوں میں ان کی تصویریں لٹکا لیتے. آج جتنے بھی چرچز میں آپ جائیں تو وہاں یہ چیز آپ کو بہت عام ملے گی. اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت اور اس کے بعد تصویریں زیادہ تر تقدیس اور تعظیم کے لیے ہوتی تھیں, کیونکہ عام لوگوں کو یہ وسائل اور یہ ذرائع مہیا نہ تھے, اس لیے صرف احتراماً, تعظیماً, عقیدتاً بڑے لوگوں کی یا ان ہستیوں کی تصویریں بنائی جاتی تھی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اگر تعظیماً کسی غیر جاندار کی بھی تصویر بنائی جائے تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے. مثلا صلیب کی تصویر, صلیب جاندار نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, ایک مذہبی تقدس ہے, ایک عقیدہ ہے. یا اسی طرح کوئی بھی اور کسی بھی چیز کا بت, خواہ وہ جاندار نہ بھی ہو لیکن اس سے کوئی بھی مذہبی عقیدہ منسوب ہو تو اس کی بھی حرمت واضح ہے. اس لیے صلیب کو گھر میں رکھنا, لٹکانا, اس کی تصویر کو یا کسی بھی نمایاں جگہ پر اس سے مشتمل کوئی بھی چیز ہو تو وہ اسی طرح حرمت میں آ جائے گا. حضرت ابو الدحیٰ فرماتے ہیں
کہ میں مسروق کے ساتھ ایک گھر میں تھا جس میں تصویریں تھیں. ان کو دیکھ کر مسروق نے مجھ سے کہا کیا یہ کسریٰ کی تصویریں ہیں؟ میں نے کہا نہیں بلکہ حضرت مریم کی تماثیل ہیں. گویا مسروق کا خیال یہ تھا کہ یہ تصویریں مجوس کی بنائی ہوئی ہوں گی، کیونکہ مجوس ایرانی برتنوں وغیرہ پر اپنے بادشاہوں کی تصویریں بنایا کرتے تھے. لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تصویریں نصرانیوں کی بنائی ہوئی ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے مستحق وہ لوگ ہوں گے جو تصویریں بناتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت ہے بسر بن سعید زید بن خالد سے، اور وہ ابو طلحہ صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملائکہ ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو. بسر کہتے ہیں بعد میں جب زید بیمار ہوئے ہم ان کی عیادت کے لیے گئے تو ان کے دروازے کے پردے پر تصویر تھی. میں نے عبید اللہ خولانی سے جو حضرت میمونہ کے ربیب تھے، ربیب ہوتا ہے لپالک یا جیسے شوہر کے بچے ہوں، کہا کہ زید نے ہمیں تصویروں کے بارے میں پہلے دن کیا بات بتائی تھی. عبید اللہ نے جواب دیا جس وقت انہوں نے حرمت کی بات کہی تھی اس وقت اس استثناء کا بھی تو ذکر کیا تھا الا یہ کہ کپڑے میں نقش ہو. اور اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس سے مراد بھی کیا ہے کہ تصویر جب ایسی جگہ پر ہو جہاں تعظیم نہ ہو اور جہاں اللہ کی خلق کی مشابہت نہ ہو اور گھر کے اندر والے حصے میں نہ ہو، دروازے کے باہر ایک چیز نظر آ رہی ہے اور وہ باہر ہی باہر ہے، جیسے کتا اگر رکھا جائے تو اندر رکھنے کی بجائے اگر جیسے گیٹ پہ بندھا ہے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں حفاظت کے لیے، یا جیسے کھیت میں جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا رکھا گیا تو اس کی رخصت ہمیں ملتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا آ گیا ہے تو آپ اسے ایسی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں جیسے بچھونے کے طور پر جہاں پاؤں ہوں یا انسان اس پر لیٹ رہا ہو یا بے حرمتی ہو اور وہ تصویریں ہو بہو اصل کے مشابہ نہ ہو تو ان کے بارے میں ایسی حرمت نہیں ملتی. تیسری چیز آ جاتی کیمرے کی تصاویر. کیمرے کی تصاویر میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہیں. اگر تو مقصد وہی ہے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کا ہے، یعنی تعظیم اور تقدیس اور شخصیت پرستی اور شرک، یعنی اس کی بھی حرمت ہی ہوگی. لیکن اگر کسی ضرورت کے تحت بنائی جا رہی، جیسے پاسپورٹ کے لیے تصویر چاہیے، شناختی کارڈ کے لیے چاہیے، ویزا کے لیے چاہیے، کسی اور ضرورت کے لیے چاہیے، کسی اور جگہ پر پہچان کے لیے، کسی تعلیمی مقصد کے لیے چاہیے، ایسی صورت میں اس کی اجازت ملتی ہے. اور ویسے بھی علماء فرق کرتے ہیں ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر میں اور دوسری طرف کیمرے سے اتاری ہوئی تصویر میں. ہاتھ کی بنائی ہوئی کیا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ سے بنا رہا ہے اور وہ اللہ کی خلق کا مقابلہ کر رہا ہے. لیکن کیمرے میں سے جو چیز نکلتی ہے وہ ایک طرح سے عکس ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ شیشہ دیکھ رہے ہو. جب آپ شیشہ دیکھتے ہیں تو آپ کا عکس جو ہے وہ کیا ہے، عارضی ہوتا ہے. اس میں کیمرہ اس کو فکس کر دیتا ہے ایک جگہ پر. تو اسی لیے اس معاملے میں اکثریت کا رجحان اسی طرف ہے کہ جو ضرورتاً تصویر کھینچی جاتی ہے اس میں حرج نہیں. لیکن ہمارے ہاں عموماً شادی بیاہ کے موقع پر صرف یادگار کے نام سے جو بہت زیادہ اسراف کیا جاتا ہے اس کی کہیں گنجائش نہیں ملتی. اور اس میں ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی زندگی میں سب سے زیادہ زینت میں اس وقت ہوتی ہے جب وہ دلہن بنتی ہے، اور اس میں خصوصی طور پر جب غیر مردوں کو بلا کر ویڈیوز بنوائے جاتے ہیں اور کلوز اپ میں اور ہر اینگل سے، تو اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ تصویر بنانے کے بعد عموماً ڈرائنگ روم میں یا کسی ایسی جگہوں پہ لٹکوا دی جاتی ہیں کہ جہاں ہر آنے جانے والا شخص، محرم نامحرم، سب اس کو دیکھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک غلط طرز عمل ہے. اسی طرح البم ڈرائنگ روم میں لوگوں کا دل بہلانے کو رکھ دیے جاتے ہیں جس کو ہر ایک دیکھ رہا ہے. تو اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ اس کا مقصد کوئی نہیں، یعنی مقصد کیا، ضرورت نہیں ہے وہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پردے کے جو آپ کے زینت چھپانے کے جو حدود ہیں وہ پامال ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر کوئی غیر مرد دیکھتے ہیں ان کو تو آپ کا پردہ جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور پھر یہ کہ مسلمان اپنا پیسہ چاہے 1 روپیہ بھی ہو وہ ایسے بیکار اور بلا ضرورت کاموں میں استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اسے اپنے مال کا حساب دینا ہے.
تو ان ساری باتوں کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پھر رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن واضح ہو جائے. پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. نمبر 1، حرمت اور گناہ میں سب سے زیادہ شدید تصویریں معبودان غیر اللہ کی ہیں جن کو اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے. مثلاً عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دیا، پھر ان کے مجسمے بھی بنائے، تصویریں بھی بنائیں، حضرت مریم کی تصویریں بنائی گئیں. یہ سب بنانا کفر کا موجب ہے. پھر اسی طرح جیسے ہمارے ہاں بدھا کے بت ہیں، وہ اس ایریے میں آپ کو بہت ملیں گے. اتفاق سے رات میرا بچوں کے لیے کچھ ضروری چیز خریدنا تھا تو اتفاق ہوا مارکیٹ میں جانے کا، تو وہاں ایک شخص جیولری، آرٹیفیشل جیولری لے کر بیٹھا ہوا تھا اور اس میں 2 مجسمے تھے بدھا کے. تو میں نے اسے کہا کہ یہ مجسمے کیوں بیچتے ہو؟ اس کو بیچنا حرام ہے اور یہ کمائی بھی حرام کی ہے. تو میرے خیال ہے کہ وہ شخص نان مسلم تھا. میں نے اس کی شکل چونکہ نہیں دیکھی تو پہچانا نہیں. مجھے کہنے لگا کہ آپ تو گناہ کہتی ہیں لیکن آپ ہی کے لوگ خریدتے ہیں. تو جب اس نے اس طرح کا کہا نا کہ آپ کے لوگ خریدتے ہیں تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو اب یہ کہ ایک غیر مسلم ہے، مثلاً کوئی شخص کرسچن ہے یا کچھ بھی ہے، اور وہ اگر اپنا بزنس کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو کم از کم تعاون تو نہیں کرنا چاہیے. اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر ڈیکوریشن کے لیے گھر میں عیسیٰ علیہ السلام یا مریم علیہ السلام یا بدھا کی مورتی رکھ رہے ہیں تو یہ کس ذہنیت کی عکاس ہے؟ کسی کے بھی گھر کی ڈیکوریشن کیا ظاہر کرتی ہے؟ کس چیز کو واضح کرتی ہے؟ اندر کی سوچ کو. لہذا ایسی چیزیں خاص صرف سجاوٹ ہی کے نقطہ نظر سے ہوں تو ان کا گھر میں رکھنا بالکل حرام ہے. خواہ آپ کے دل میں نہ بھی ہو لیکن وہ گھر ایک مسلمان کا گھر ہے، اس میں کوئی ایسی مجسمہ یا تصویر ہونی ہی نہیں چاہیے کہ جو خواہ ڈیکوریشن کے لیے ہو لیکن اس کے تانے بانے ملتے ہوں غیر مسلموں کے عقائد کے ساتھ. خواہ وہ سری لنکا سے لائی ہوئی اسٹیچوز ہوں کہ جو ان کے مذہبی عقائد کو نمایاں کرتے ہیں، یا اسی طرح جیسے فرعونی تہذیب کو جو ایک کافر تہذیب تھی اسے ریپرزینٹ کرتے ہوں. بہت افسوس ہوتا ہے بعض اوقات اچھے بھلے مسلمان لوگوں کے گھر میں فرعونی تہذیب کے مجسمے دیکھ کر کہ جس میں ان کے کلچر اور ان کے آرٹ کو نمایاں کیا گیا ہے. وہ علم کے لیے آپ دیکھ تو سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، لیکن اسے ایسی بلند جگہ پہ گھر میں مت سجائیں کہ کوئی گھر میں آپ کے نان مسلم داخل ہو تو وہ نہ پہچان سکے کہ آپ کس تہذیب اور کس کلچر کی نمائندگی کریں. آپ کو معلوم ہے کہ جب مسلمانوں کا عروج تھا تو اسپین میں جو لوگ کرسچنز تھے وہ اپنے گھروں میں قرآن کی خطاطی اور کیلی گرافی جا کے لگایا کرتے تھے اور بعض اوقات الٹا ٹانگا کرتے تھے، کندہ کرواتے تھے قرآن کی آیتیں گھر میں یا عربی لکھائی کہ ان کے نزدیک سب سے بہترین آرٹ اس وقت یہ تھا، اور بعض اوقات ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ سیدھا کیا ہے اور الٹا کیا ہے. تو ہمیں غیر قوم کی نکالی سے منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی شباہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے. لہذا گھروں کی ڈیکوریشن میں ایسے بت یا ایسی تصویریں لٹکانا کہ جس سے غیر قوم کی نقالی ہوتی ہو وہ بھی گناہ میں شامل ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح ایسی تصویریں جو ہو بہو تصویریں ہوں، یعنی آپ دیکھیں تو آپ پہچان نہ سکیں کہ یہ اصل ہے یا نقل ہے. ایسا کوئی بھی مجسمہ خواہ وہ کسی عبادت کی غرض سے نہ بھی رکھا گیا ہو لیکن وہ اصل سے بہت قریب تر ہو، ایسی چیز کا استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ تمام بادشاہ، قائد، لیڈرز جن کی یادگاریں چوکوں میں، میدانوں میں مجسموں کی شکل میں نصب کی جاتی ہیں، تو ان مجسموں کی تصویریں کھینچ کے گھر لا کر لگانا یا سجانا وہ بھی درست نہیں. رات مجھے کسی نے ایک تصویر دکھائی، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈنمارک کی تصویر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کل کہ ڈنمارک میں چوکوں پر، اور اتنی ڈسگسٹنگ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور ابھی یہ اس کا سائیڈ پوز ہے، اگر یہ سامنے سے آپ دیکھیں تو سخت پریشان ہوں. اور ایسی وہاں کھڑے بیٹھے
جو لٹر مرمٹ کی تصویر ہے وہ بھی اسی طرح کالی ہے، لیکن سامنے کا یہ سارا سینہ ننگا نظر آتا ہے اس میں، اور اس میں بھی مسلمان اور غیر مسلم سب ساتھ مل کے مجسموں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں. تو یہ مسلمان کلچر کی نمائندگی نہیں کرتا، اس لیے ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. جی قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ قوم سمود کے بارے میں شاید کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ ہر چوک میں ایک بیکار یادگار کھڑی کر دیتے ہو، اور پھر اس سے ایک پوری ذہنیت بدل جاتی ہے. جب ہیرو ورشپ آ جاتی ہے، انسانوں کی پوجا آ جاتی ہے کسی بھی سینس میں، تو اللہ کی پوجا پہ ضرور زد پڑتی ہے، اثر پڑتا ہے. اس لیے وہ تمام پاپولر لوگ، خواہ وہ کرکٹرز ہوں، خواہ وہ فلم سٹارز ہوں، خواہ وہ کسی بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کی تصویریں بھی گھروں میں ڈیکوریشن کے لیے نمایاں کرنا ایک خاص ذہنیت کا عکاس ہے، اور وہ بھی ناپسندیدگی کے درجے میں آتی ہے، کیونکہ وہ شخصیت پرستی بھی بت پرستی ہی کی ایک قسم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مشہور ہوئی تو لوگ بد دل ہو گئے کہ اب اسلام پر رہنے کی کیا ضرورت ہے اور اب قربانیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ کو معلوم ہے کیا آیت اتری تھی؟ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم فمن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. اور یہی آیت دہرائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر اپنے جوش میں کہہ رہے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور جب حضرت ابوبکر نے پورے ایمانی جذبے کے ساتھ یہ آیت دہرائی تو حضرت عمر کو محسوس ہو کہ جیسے آیت آج اتری ہے کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، کیا بھلا اگر وہ مر گئے، افإن ماتا فوت ہو گئے، او قتلا یا قتل کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم تم اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جاؤ گے، تم اسلام سے پھر جاؤ گے، تم دین کو چھوڑ دو گے. یہی شخصیت پرستی ہے کہ کسی انسان کی وجہ سے دین پر رہنا، اور اگر وہ انسان چلا جائے کہیں یا اس سے کوئی غلط کام ہو جائے یا وہ دنیا سے ہی رخصت ہو جائے تو انسان کہے کہ اب دین پہ قائم رہنے کا کیا فائدہ. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طریقہ درست نہ تھا، آپ انسان پرستی میں مبتلا تھے. جو اللہ کو پوجتا ہے، حضرت ابوبکر نے یہی کہا تھا، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے. اور ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. اور یہ انسان ہی کے فائدے کے لیے انسان کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر صرف اللہ کی غلامی میں دیا گیا کہ انسان اس ہستی کو پوجے، اس سے دعائیں مانگے، اس پر اعتماد کرے، اس سے لو لگائے کہ جسے کبھی زوال نہیں، جسے کبھی فنا نہیں. اور اس طرح انسان کا اعتماد کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کے نیکی کا جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا. کوئی آئے یا جائے لیکن وہ اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جو انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں تو انسانوں کے جانے کے ساتھ ان کے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے لیڈرز کی، پاپولر لوگوں کی، فلم سٹارز اور ان تمام کی تصویریں جو ہیں یہ اللہ کی عبادت میں خلل اندازی کرتی ہیں، اس سے رخ موڑنے والی ہیں، اس لیے ان کو بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. پھر اسی طرح ان تمام لوگوں کی تصویریں جو ملحد ہوں، کافر ہوں، دین کے دشمن ہوں، جیسے لینن، ماؤ زیتونگ اور اس قسم کی اور شخصیات کہ جنہوں نے خدا، رسول، دین، ہر چیز کا انکار کیا، ان کی تصویروں کو احترام دینا یا کسی بھی اعتبار سے انہیں لگانا، خواہ آپ سوشلزم سے کتنے بھی ذہنی طور پر متفق ہوں، یہ چیز بھی اسی میں آ جاتی ہے. یہ بھی غیر اللہ کو سر چڑھانے والی بات ہے. پھر اسی طرح گناہ کے لحاظ سے اس سے کم تر درجے کی وہ تصویریں ہیں جو مجسم نہ ہوں اور ذی روح کی ہوں. ذی روح کی ہیں جیسے کتے، شیر، بلی کی، لیکن سایہ نہیں ہے ان کا، بس کسی کاغذ یا کسی اور اخبار پہ چھپی ہوئی ہیں مثلا.
اور اس میں بھی کیا ہے کہ ان چیزوں کو بھی سجانا نہیں چاہیے. مسلمان کی ڈیکوریشن اور ایک غیر مسلم کی ڈیکوریشن میں فرق کیا گیا ہے. آپ خود سوچیں کہ چیتے یا شیر کی تصویر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو آپ انسان ہیں اور آپ ایک جانور کو اتنا اعلیٰ درجہ دے رہے ہیں کہ اس سے آپ یعنی ایک طرح سے سجاوٹ میں استعمال کر رہے ہیں, تو یہ بھی کراہت کے درجے میں آتی, ناپسندیدہ ہیں. ہاں, جو غیر ذی روح چیزیں ہیں جیسے پودے ہیں, پھول ہیں, تو ان کی حرمت بیان نہیں ہوئی. اگر انسان ان پر مشتمل کچھ اپنی سجاوٹ میں ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو اس پر حرج نہیں. عکس جو ہے, کیمرے کی تصویر مباح ہے, مباح کے درجے میں ہے, لیکن مقصود حرام نہ ہو, غلط چیزوں کی نہ کھینچی گئی ہوں. اور اسی طرح اگر ایسی چیزوں کی تصویریں ہیں لیکن ایجوکیشنل پرپزز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو اس کی رخصت ملتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جیسے گڑیا وغیرہ کی جیسے ایک رخصت ملتی ہے, اسی طرح اگر آپ ایک ہیومن باڈی کو ایکسپلین کر رہے ہیں, میڈیسن پڑھا رہے ہیں, تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو جیتے جاگتے انسان سے ہی پڑھا سکیں. تو ایسے ماڈلز وغیرہ بنا کے رکھے جا سکتے ہیں, اور اس میں بھی کیا ہوگا, وہ ہو بہو والی بات نہیں ہوگی. ایک پورشن ہو سکتا ہے, اوپر والا دھڑ ہو سکتا ہے, ایک ٹانگ الگ ہو سکتی ہے, بازو ہو سکتا ہے, سر ہو سکتا ہے, تو اس طریقے کے آپ بنا سکتے ہیں. اسی طرح جیسے بچوں کی آپ نے کتابوں میں ایسی چیزیں دینی ہیں تو خواہ ہاتھ سے ڈرائنگ کی جائے یا کیمرے سے بنائی جائے, تو اس میں پھر وہی معیار سامنے رہے گا کہ مقاصد کیا ہے, کن چیزوں کی بن رہی ہیں, ان کی کس چیز اور کس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے. جی, سوال ہے, کیا اسٹفڈ اینیملز بطور ڈیکوریشن پیس کے رکھے جا سکتے ہیں؟ جو چیز شک کے درجے میں آ جائے اسے چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ اصل اس کی روح نکل گئی نا. تو قیامت کے دن کیا کہا جائے گا, روح ڈالو. تو جس چیز کی چاہے روح نکل گئی ہے اور اسٹف کیا ہوا آپ نے اس کو, اور بھو بہو وہ بنی ہوئی ہے, تو ایسی چیزوں سے پھر اس میں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اسٹف کیا ہوا ہے یا اسی کی نقل اتاری گئی ہے, تو پھر ایک دروازہ کھل جاتا ہے ان تمام چیزوں کے جواز کا جو ناپسندیدگی کے درجے میں آتی. ایک اور سوال ہے, کیا جانوروں کی کھالوں سے روزمرہ استعمال کی چیزیں بنا سکتے ہیں؟ کھال استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں, ہڈی بال کھال, بس خنزیر کی ہڈی کھال بال منع ہے, اس کے استعمال کی ممانعت ہے. سوال ہے, کیا ایسی تصویر جو جاندار کی ہو مگر غور کرنے پر معلوم ہو وہ لگائی جا سکتی ہے؟ جو سینری ہے اس میں برڈز یا ڈک وغیرہ کلیئر نہیں ہے, بس ایسے ہی فگر سا بنا ہوتا ہے, کوئی حرج نہیں. جیسے پرندے اڑ رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کالے سے نشان نظر آ رہے ہیں, یا ڈکس پانی میں تیری مگر کوئی شکل وکل نظر نہیں آ رہی, تو وہ اسی حدیث سے ہم جواز لیں گے اس کا کہ جس میں آتا ہے کہ آپ کے دروازے پر تھا تو جبریل نے کیا کہا کہ چہرہ جو ہے مس کر دیا, یعنی فیس نمایاں نہیں ہونا چاہیے. کیمرے کی تصاویر کیا مطلقاً منع ہے یا ضرورتاً کھنچوائی جا سکتی ہیں؟ اگر ضرورتاً تصویر اتروانی پڑے تو کیا کرے؟ تصویر بھی ضرورتاً اتروانی پڑے تو اس میں اپنے حجاب اور ستر کی حدود کو پامال نہ کریں, الا یہ کہ اس کے بغیر کوئی اور نہیں. مثلاً کچھ ممالک میں اس کے ویزے کے لیے آپ کو کان ننگا کر کے دکھانا ہے. اب یہ نہیں کہ وہ کان کہہ رہے اور آپ سارا حجاب اتار کے رکھ دیں, وہ ایک ضرورت میں آ جاتی. یا پولیس انویسٹیگیشن میں کوئی چیز آتی ہے یا کوئی اور, اس صورت میں تو وہ چیز سامنے آئے گی, وہ ایک ضرورت ہوگی. لیکن عام پاسپورٹس کی, ویزے کی یا کسی بھی اور موقع پر اگر آپ کو کھنچوانی پڑتی ہے تو اپنا جو حجاب ہے اس کی حدود جو ہے پامال نہ کرے, معلوم نہیں کہاں کہاں جائے. جی, آپ. سوال ہے کہ خانہ کعبہ کی ایسی تصاویر جس میں لوگ بھی نظر آتے ہیں کیا وہ لگا سکتے ہیں؟ لیکن وہ طواف کرنے والوں کی شکلیں کوئی ایسی ہو بہو واضح نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ایک ملی جلی ایک پکچر ہوتی ہے کہ یہاں لوگ گھوم رہے ہیں یا سجدہ کر رہے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں, تو کوئی حرج نہیں اس میں. صرف یہ کہ اگر کسی ایسے شخص کے پیچھے تصویر آ گئی کہ خانہ کعبہ تو پیچھے چلا گیا اور اس کی شکل زیادہ نمایاں, اس کو کالا کر دیں. اسکولوں میں بچوں سے تصاویر بنوائی جا سکتی ہیں, کیا ان کی اجازت ہے؟ کہ وہ بھی ہو بہو نہیں ہوتی, ایک شبیہ سی ہوتی لیکن ہو بہو کی. جی ہاں, پرپز ایجوکیشنل ہے اور اس میں وہ فگرز نہ آئے جن کی ابھی حرمت کا ذکر ہوا. سوال ہے کہ جانوروں اور پرندوں کی کھالوں کو سٹف کرنا کیسا ہے؟
یہی میں نے ابھی بتایا کہ اینیمل یا اور جانوروں کی جو برڈز وغیرہ کی سکن لے کے اس کو دوبارہ سٹف کر کے پھر رکھنا، یہ بھی مجسمے ہی کی ایک شکل ہو جاتی ہے، کیونکہ روح جو نکلی ہوئی ہے، تو وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن کہا جائے کہ روح ڈالو، تو جب اللہ نے نکال دی تو آپ کیوں اسے دوبارہ بھر کے پھر سامنے رکھ رہے ہیں؟ اوائڈ کریں، کیونکہ شک کے درجے میں یہ چیز۔ تقویٰ کا تقاضا کیا ہے؟ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، تقویٰ اس وقت ہوتا ہے کہ وہ چیز چھوڑ دی جائے جو شک میں ڈالے، اسے اختیار کیا جائے جو شک سے پاک ہو۔ بالکل، برٹن میں ایک نیوز پیپر ہے، بہت پاپولر پیپر ہے، اور سکینڈلز کی بڑی خبریں ہوتی ہیں اس میں، اور اس کی پاپولیرٹی کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کے پیج 3 پر ایک نیکڈ عورت کی، ہر روز ایک نئی نیکڈ عورت کی تصویر ہوتی، ٹوٹل یہ بریسٹ جو ہوتی ہے اور سٹائل بالکل ننگا ہوتا ہے، اور مسلمان کیا اور غیر مسلم کیا روز صرف اس نئی تصویر کو دیکھنے کے لیے وہ خریدتے ہیں۔ اب اس سے آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس فحاشی کا؟ ذہن اتنے گندے ہو جاتے ہیں کہ تزکیہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا؟ تو یزکیہم، یہ تمام چیزیں تزکیے کے اگینسٹ جاتی ہیں، اور پھر اصلاح بہت مشکل ہو جاتی، دین کی خیر کی بات اندر جانا ہی دوبر ہو جاتی جب اتنی گندگی کی میل چڑھ جاتی۔ شیطان سب سے زیادہ اسی فحاشی کے راستے سے داخل ہوتا ہے۔ ایک سوال ہے کہ کیا کارٹون والے بیگ استعمال کر سکتے ہیں؟ بچوں کے لیے تو ایک کھلونے کے طور پر ٹھیک ہے، جب آپ بڑے ہو جائیں، میچور ہو جائیں، تو کیوں کارٹون والے بیگ استعمال کریں؟ میں اپنے لیے کبھی نہیں چاہوں گی کہ کارٹون والا بیگ لے کے کہیں پھروں، کیونکہ میں خود کارٹون نہیں ہوں، میں ایک سنجیدہ انسان ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ انسان کا بیگ اور پرس اس کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ اسی طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جو فولڈرز آ رہے ہیں ان کے اوپر جس قدر، یعنی ٹین ایجرز کے لیے جو فولڈرز بازاروں میں بک رہے ہیں، فائلیں، فائل کورز، اس قدر فحش تصویریں اس کے اندر ہیں، یہ پورا ایک تہذیب کی عکاسی کرتا ہے نا، ایک ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ جی، یہ ایک سوال کسی نے بھیجا ہے، کیا ویڈیو بنائی جا سکتی ہے؟ اس میں بھی سطر اور حجاب کے تقاضے پامال نہ ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مقصد کیا ہے؟ جیسے شادی پہ بنا کے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو دوبارہ بیٹھ کے دیکھیں گے، وہ جو گھنٹہ 2 دیکھیں گے اس وقت کا حساب نہیں ہوگا، تو مقصد نظر نہیں آتا نا کوئی۔ بعض اوقات وہ ساری پچھلی یادیں انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں، اور انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ آپ تصویر اتار رہے ہیں، کوئی مقصد ہونا چاہیے، کیوں اتار رہے ہیں، اس سے کیا کرنا ہے؟ اب ویسے اگر دیکھا جائے تو اس مجسمے کی تصویر اتارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کی تصویر اتارنا بھی حرام ہے، لیکن اگر مثلا میں اتار لاتی آپ کو یہ دکھانے کے لیے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آتی نا آپ کو بات، مثلا یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ہے کلچر فلاں تہذیب کا، اور اس کو کرٹیسائز کیا جائے تو وہ ایک اور چیز ہو جاتی، لیکن یادگار کے طور پہ کہ ہم یہاں گئے تھے اور اتنی یادگار اور تاریخی چیز تھی اور اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور پھر لا کے گھر میں سجا بھی دیا جائے تو یہ ٹوٹلی ایک اور چیز ہوگی، پھر مقاصد کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ فیملی کی بھی بنا رہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اور پھر آپ سوچیں کہ وہ جب آپ کا اس کو دیکھنے میں اور نکالنے میں اور سنبھالنے میں جو وقت ضائع ہوگا اس کا حساب کون دے گا؟ سوال ہے کہ اپنی زمانے جاہلیت کی تصاویر کا کیا کریں؟ کسی حرمت کے پامال ہونے کا، سطر اور حجاب کے پامال ہونے کا اندیشہ تو ضائع کر دیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے انسان غیر حقیقی دنیا میں رہنا چاہتا ہے، میں جوان تھا کبھی، اپنے آپ کو پوچھتا ہے انسان، جو ہے نہیں اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو، میں کبھی ایسا تھا، بھی تھے ختم ہو گئے، ڈھونڈو اب کہاں ہو تم، وہ نہیں، حسرتوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان جب بہت خوبصورت تصویریں اتروا کے رکھتے ہیں تو وہ ایک خود نمائی کے بھی اس میں جذبات آتے ہیں کہ ہمیں دیکھو ہم کس قدر خوبصورت ہیں، اور بعض اوقات صرف بناوٹ ہوتی ہے، ہم اتنے ہوتے نہیں، یعنی ہم وہ ہوتے نہیں جو اس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ کے موقع پر جو تصویریں دکھائی جاتی ہیں وہ حقیقی دنیا میں وہ لڑکیاں وہ نہیں ہوتی۔ اسلام نے کیا کہا؟ لا کے دکھا دو لڑکے کو، لڑکی دکھاؤ، اصل دکھاؤ، نقل کیوں دکھاتے ہو؟ ایک اور سوال ہے کہ کیا چھوٹے بچوں کی تصویریں رشتہ داروں کو بھیجنے کے لیے کھنچوائی جا سکتی ہیں؟ مثلا رشتہ دار دوسرے ملک میں رہتے ہیں، آ نہیں سکتے، دادی یہاں ہے، پوتے امریکہ میں ہے، اب وہ ایک اس میں ہے کہ دیکھ سکیں تو چلے، اگر اکا دکا ضرورتاً ایک آدھ دفعہ بھجوا دی، یہ نہیں کہ روز ایک نئی تصویر کھینچ کے تو
ہر تھوڑے عرصے بعد ایک البم بھیجا جا رہا ہے اور دادی بیٹھ کے قرآن اور تسبیح کرنے کی وجہ سے پوتوں کو ہی دیکھے چلے جا رہی ہیں اور اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں. یہ بھی ایک غیر حقیقی مشغلہ ہو جاتا ہے. ایبسٹریکٹ آرٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی حرج نہیں. ایبسٹریکٹ پینٹنگ میں فگرز تو نہیں اس طرح آتے نا. کوئی ایک حصہ ہے لمبا کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. ہو بہو کی ممانعت ہے. ابو ظبی جب ہم گئے تھے وہاں کے ایک کلچرل سینٹر ہے جہاں کی انچارج ہیں پاکستانی خاتون ہیں, بہت ٹیلنٹڈ, بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں انہوں نے, اور وہ وہاں متعین ہی صرف مجسمے بنانے سکھانے پر اور آرٹ پر. میرا کوئی لیکچر انہوں نے سن لیا, پتہ نہیں میں نے کبھی انٹینشنلی تصویر کے اوپر بہت کم بات کی ہے, اور کہیں انہوں نے آڈیو کیسٹ سنی اور اس کے بعد انہوں نے سب چیزیں چھوڑ دی. اور جب ہم گئے وہ وزٹ کرنے کے لیے ان کا, تو انہوں نے خاص طور پر مینشن کیا کہ آپ کی کیسٹ سن کر تو میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اور اب دوسری چیزیں سکھاتی ہیں. بہت ٹیلنٹڈ خاتون ہے, پورا سینٹر ان کے انڈر کام کر رہا ہے. پچھلے سال سمر کورس میں مجھے یہاں ایک لڑکی ملی. اس نے مجھے بتایا کہ میں بہت فائن اسکلپچرز بناتی تھی, اور جمال شاہ کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اسلام آباد میں, اس سے میں نے پورا کورس کیا تھا, اینڈ آئی واز اے ویری گڈ آرٹسٹ. اور وہ کہتی جب میں نے یہاں آ کے سنا ڈاکٹر فرد سے کہ یہ کتنا غلط ہے, تو میں نے وہ ٹوٹلی چھوڑ دیا, اور اب میں عربک سیکھ رہی ہوں. اور پورا اس لڑکی نے ہم سے بہتر وہ حجاب کیا بات ہے, کوئی وہ جیسے باہر کرتے ہیں کسی عربک کنٹری میں ٹوپی, اور ٹوپی کے اوپر سے پھر حجاب, وہ سارا اس نے پہنا ہوا تھا, اور کہتی اب میں عربی سیکھ رہی ہوں اور اسلام سیکھ رہی ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.